جنگ بدر اور ولادت امام حسن علیہ السلام۔ آج کی گفتگو دو اہم اسلامی مناسبتوں سے متعلق ہے، جن میں سے پہلی جنگ بدر اور دوسری حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہے۔ جنگ بدر۔ جنگ بدر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑی جانے والی اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ رسول اللہ اور مکہ کے مسلمان مشرکین کی جانب سے کیے جانے والے مظالم سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمان اپنی قلیل تعداد اور سامان جنگ کی کمی کے باوجود جنگ جیت گئے، اور مشرکین مکہ کو ان کی عددی برتری اور سامان حرب کی فراوانی کے باوجود منہ کی کھانی پڑی۔ خدا نے اس جنگ میں مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج کر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ قرآن مجید میں اس جنگ کے متعلق خدا نے بعض مسلمانوں کی کمزوریوں کو بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ طول تاریخ میں مسلمانوں کی اکثریت جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتی رہی ہے، مگر اللہ تعالی ہم پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ایک بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے میں خوف کھانا ایک فطری امر ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک قوم کو بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ جنگ بدر کا سبب بنا، جو شام سے مکہ جا رہا تھا۔ مسلمان اس حملے کے ذریعے مشرکین مکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ان کے تمام تجارتی راستوں پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے، اور یہ کہ مسلمان ایک بہت بڑی قوت بن چکے ہیں جو کسی بھی وقت ان پر حملہ کر کے ان کی تمام چالوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ قریش کا تجارتی قافلہ کسی دوسرے راستے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب مشرکین مکہ کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور بدر کے مقام پر آ کر رک گئے۔ ادھر رسول اکرم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جنگ سے پہلے مسلمانوں سے مشورہ کرتے، اور بعض کمزور دل مسلمان جو سمجھ رہے تھے کہ قریش کے ساتھ لڑنا کوئی آسان کام نہیں، خوف زدہ ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، قریش نے جب سے عزت پائی ہے کبھی ذلت گوارا نہیں کی۔ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ مگر بعض مسلمان جن کا تعلق انصار مدینہ سے تھا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات ہرگز نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہی تھی۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 24۔ اور جب جنگ جیت جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ خدا کی قسم، اگر یہ سمندر بھی ہمارے راستے میں آیا تو ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی کود پڑیں گے۔ بہرحال رسول اکرم مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے، جس کے پاس نہ وافر اسلحہ تھا، نہ سواری کے جانور تھے، اور نہ ہی کھانے پینے کا کافی سامان تھا، مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی حالت۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی حالت جاننے کے لیے ہم قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں، جو سب سے بہتر اور سچا راستہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، جس طرح تمہارا پروردگار تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے جنگ بدر میں نکال لایا تھا تاکہ تم طاقتور بن جاؤ، اگرچہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔ سورہ انفال آیت 5۔ یہ مسلمان کفار مکہ سے خوفزدہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ نہ تو رسول اللہ قریش سے مقابلے کے لیے نکلیں اور نہ وہ رسول اللہ کے ساتھ جائیں، کیونکہ قریش مالی اور عسکری لحاظ سے عرب کی سپر پاور تھے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی خدمت کے حوالے سے روحانی طور پر بھی ان کی عزت تھی۔ وہ لوگ حق واضح ہونے کے بعد بھی خواہ مخواہ آپ سے جھگڑتے ہیں، گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ جب آپ مسلمانوں کو مشرکین سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو ان میں سے بعض کی حالت ایسے شخص کی سی ہے جسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہا ہو۔ اور یہ وہ وقت تھا جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ کے 2 گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ کمزور جماعت تمہارے ہاتھ لگے تاکہ بغیر لڑے وہ مال غنیمت تمہیں مل جائے جو قریش کا تجارتی قافلہ شام سے قریش مکہ کے لیے اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے ارشادات سے حق کو ثابت کرے۔
یہ گویا ان مسلمانوں اور ارادہ الہی کا فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی سلامتی اور عیش و عشرت چاہتے ہو، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ حق کا بول بالا ہو اور کافروں کی جڑ کٹ جائے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان مشرکین کے مقابلے میں ایک قوت بن کر ابھریں اور مشرکین کمزور ہو جائیں، تاکہ وہ بھی اسلام کی حقانیت سے آگاہ ہوں۔ کیونکہ جب لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں، جب سوچتے ہیں تو اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو جاتی ہے اور وہ جوک در جوک اسلام قبول کرتے ہیں، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے تاکہ وہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو ملیامیٹ کر دے، اگرچہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ سورہ انفال آیت 6 تا 8۔ خدا چاہتا تھا کہ مسلمان کافروں سے لڑیں اور غلبہ حاصل کریں، مگر مسلمان خوف اور لالچ کی وجہ سے مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، جب مسلمانوں کا مشرکین سے سامنا ہوا تو وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر فتح کی دعا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ غیبی امداد اللہ نے اس لیے بھیجی تاکہ تمہیں خوشی ہو اور تمہارے دل مطمئن ہوں۔ یاد رکھو، مدد اللہ کے سوا کسی اور کے ہاں سے کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی عادی اور غیبی طریقوں سے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ انفال آیت 9 اور 10۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارے کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ سورہ انفال آیت 11 تا 14۔ مسلمانوں کو خدا اور رسول پر پکا ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا نے فتح و نصرت مسلمانوں کے لیے مختص کی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس وقت پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا وہ پوری کر دکھائے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ سورہ انفال آیت 42۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی حجت تمام کرتا ہے تاکہ ہلاک ہونے والا اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور کامیاب ہونے والا بھی اتمام حجت کی وجہ سے کامیاب قرار پائے۔ دوسری جگہ ارشاد الہی ہے، یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود یہ کہ تم دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، پھر بھی خدا نے تمہیں فتح دی، بس تم خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ سورہ آل عمران آیت 123۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ خدا کے حکم سے ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور خدا صبر و استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 249۔ بدر میں اللہ کی خصوصی مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی۔ اس کا دوبارہ مشاہدہ ہم نے لبنان میں کیا، جب اللہ کی خصوصی مدد مجاہدین اسلام کے حصے میں آئی، اگرچہ وہ یہودیوں کے مقابلے میں کم تھے اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کم تر تھے، مگر اپنی عددی برتری اور جدید ترین جنگی اسلحے کے باوجود اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ گویا لبنان کی سرزمین پر دوبارہ فضائے بدر دیکھنے میں آئی۔ بقول اقبال، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جنگ بدر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ پر اور اپنی قوت ایمانی پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ تعداد اور اسلحے سے قطع نظر اسے حق کو قائم کرنے اور باطل کو نابود کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔
مسلمان اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر مشرکین کی پوری جمعیت کو ہزیمت سے دوچار کر سکتے ہیں اور ان کی ناک رگڑوا سکتے ہیں۔ یہی حال اور مستقبل دونوں کے لیے بدر کا درس ہے، کیونکہ ہم لوگ مشرکین اور استکباری طاقتوں سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ حج آیت 40۔ ولادت باسعادت امام حسن۔ 15 رمضان المبارک امام علی اور جناب فاطمہ کے گھر ان کے پہلے فرزند اور سبط رسول حضرت امام حسن کا یوم ولادت ہے۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں رسول اکرم نے یہ دعا فرمائی: خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور اس سے بھی جو ان دونوں سے محبت کرے۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 74۔ امام حسین کی ولادت سے پہلے رسول اکرم امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے فرمایا کرتے تھے: خدایا میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس شخص سے محبت کر جو حسن سے محبت کرے۔ اور آپ حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے ہیں: حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ الفقیہ جلد 4 صفحہ 179۔ پیغمبر اکرم امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کھیلتے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ اس طرح آپ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ آپ ان سے اس انداز سے گھل مل کر باتیں کرتے گویا ان کے ہم عمر ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے تاکہ بچے بلا خوف کچھ سیکھ سکیں۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے: جس شخص کا چھوٹا بچہ ہے وہ اس کے ساتھ خود بھی بچہ بن کر رہے۔ اوالی الدالی جلد 3 صفحہ 311۔ امام حسن کی تربیت آپ کے نانا رسول اللہ اور آپ کے بابا علی مرتضیٰ اور آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا نے فرمائی، مگر جلد ہی نانا اور مادر گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد امام حسن نے اپنے والد ماجد کے ساتھ خلافت کے تینوں ادوار دیکھے اور امام علی کے حق خلافت کو غصب ہوتے اور بعد میں آپ کے پاس خلافت کو دوبارہ پلٹ کر آتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے رحلت رسول کے بعد خاندان نبوت پر آنے والے سارے مصائب کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح لوگ اہل بیت کے حق میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ امیر المومنین امام حسن کو اپنی خلافت کے زمانے میں پیچیدہ مسائل حل کرنے دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے اور لوگوں کو فقہی اور دینی مسائل میں آپ سے رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام حسن منصب امامت کے لیے امام علی کے بعد سب سے زیادہ اہل تھے، مگر امام علی کی شہادت کے بعد معاویہ نے مال و دولت اور جاسوسی کے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے امام حسن کی خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ امام حسن نے معاویہ سے جنگ نہ کرنے میں مصلحت سمجھی۔ جنگ نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ معاویہ کی حکومت کو اسلامی سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں تھی، بلکہ آپ نے مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان اور جنگی مشکلات سے بچانے کی خاطر معاویہ سے اس کی ناجائز حکومت کو قبول کیے بغیر امن کا معاہدہ کیا۔ اس طرح آپ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچایا۔ آپ کی صلح مسلمانوں کا خون بہنے سے بچانے کی صورت تھی، ورنہ آپ معاویہ کی خلافت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے تھے۔ صلح کے بعد امام حسن واپس مدینہ آ گئے اور آپ نے ایک باوقار زندگی گزاری۔ جب آپ کو زہر دیا گیا اور یہ اندازہ ہوا کہ بنو امیہ آپ کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے، تو آپ نے امام حسین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھے نانا کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں تو اس بات پر کسی کا ایک قطرہ خون بہنے نہ پائے۔ جب بنو امیہ نے آپ کو روضہ رسول میں دفن نہ کرنے دیا تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح آپ نے اپنی حیات کی طرح شہادت کے بعد بھی مسلمانوں کو خون خرابے سے بچایا۔ صلاح و مشورے کی اہمیت۔ آپ زندگی کے تمام امور میں، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ امام حسن صلاح مشورے پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے کہ انسان کو فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ تجربے کار اور اہل علم افراد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مسلمان معاشرے کی یہی خوبی بیان کی ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے:
وہ اپنے معاملات میں باہمی مشورے سے کام لیتے ہیں۔ سورہ شورا آیت 38۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، ان سے کام کاج میں مشورہ لیا کرو، اور جب کسی کام کی ٹھان لو تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، جو دوسروں سے مشورہ لیتا ہے وہ ان کے عقول میں شریک ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار رقم 161۔ اور اس طرح اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ امام حسن اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا، کسی کو اس وقت تک اپنا بھائی بند نہ بناؤ جب تک اس کے بارے میں چھان بین اور تحقیق نہ کر لو۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 105۔ جب آپ کسی کو اپنا دوست اور ساتھی بنانا چاہیں تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہو کر اس کے گرویدہ نہ ہو جائیں کہ اس کی بات کرنے کا انداز اچھا ہے یا اس کی شکل و صورت دل کو بھاتی ہے، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہمنشین اور دوست کیسے ہیں، کن لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کن خوبیوں کا مالک ہے، کیونکہ آپ کا دوست آپ کے رازوں سے واقف اور آپ کی زندگی کے امور میں دخیل ہوتا ہے۔ مشکلات پر صبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں، وہ نیکی جس میں کوئی برائی نہیں دو ہیں، ایک ہر نعمت پر شکر اور دوسرا ہر مصیبت پر صبر۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 106۔ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو ضروری ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، چاہے وہ نعمت دینے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر نعمت در حقیقت خدا کی جانب سے ہوتی ہے اور لوگ نعمت پہنچانے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کی مشکلات میں صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ان تکالیف سے نجات پانے کے قابل ہو سکیں، کیونکہ صبر انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ امام حسن کا فرمان ہے، دنیا کی رسوائی جہنم کی رسوائی سے آسان ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 106۔ کیونکہ دوزخ کی سختیاں اس دنیا کی رسوائی سے زیادہ ہیں۔ دنیا کی رسوائی عارضی ہوتی ہے جبکہ آخرت کی ذلت دائمی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اگرچہ دنیا کی یہ ذلت دوزخ کی ذلت سے بہتر ہے۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 192۔ محرمات سے پرہیز۔ امام حسن فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو تاکہ اللہ کے عبادت گزار بن سکو اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، تاکہ بے نیاز ہو جاؤ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ سچے مسلمان بن جاؤ۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 112۔ عبادت کی روح اللہ کے آگے عجز اور انکساری کا اظہار ہے۔ اللہ کے سامنے اس سے بڑھ کر فروتنی کا اظہار نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو اللہ نے ہم پر حرام کی ہے۔ جب ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو عبادت گزار ہو جائیں گے، کیونکہ محرمات سے پرہیز عبادت کی بنیاد ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ ایک اچھا اور نیک مسلمان بننے کے لیے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی شرط ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں سماجی ذمہ داریوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ خصوصاً رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مسلمان یہ خیال کرنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول پڑوسیوں کو ایک دوسرے سے ورثہ بھی دلوائیں گے۔ اسلام نے اچھے پڑوسی بننے کی بہت تاکید کی ہے۔ امام حسن مزید فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح میل جول رکھو جیسا تم اپنے ساتھ چاہتے ہو، ایسا کرو گے تو عادل بنو گے۔ تمہارے سامنے بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن پر مال و دولت جمع کرنے کی دھن سوار ہے، وہ بہت مضبوط گھر بنا رہے ہیں اور لمبی امیدیں رکھتے ہیں، جبکہ ان کی جمع کی ہوئی دولت مٹ جائے گی، ان کا عمل انہیں دھوکہ دے گا اور قبر ان کا مسکن ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، تمہاری عمر اس دن سے ہی گھٹنا شروع ہو گئی تھی جس دن تم اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، بس جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے بدلے آگے کی دنیا حاصل کرو، کیونکہ مومن دنیا سے آخرت کے لیے زاد راہ لیتا ہے، جبکہ کافر اس سے صرف لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس واعظ و نصیحت کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بس آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کرو اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ بہار الانوار جلد 75
صفحہ 112۔ دور اندیش بنو۔ امام حسن مجتبیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دور اندیش بنیں، خصوصاً آخرت کے حوالے سے سوچیں، صرف حال میں مگن ہو کر نہ رہیں۔ اللہ کا بھی یہی ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ حشر آیت 18۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ سورہ مزمل آیت 20۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے جائیے جو قیامت میں آپ کے کام آ سکیں، جس طرح ایک مسافر سفر کے تمام لوازمات اپنے ہمراہ لے جاتا ہے۔ یہ وہ درس ہے جو امام حسن اور دیگر ائمہ طاہرین سے ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں قیامت کے دن خدا کے سامنے وہی اعمال پیش ہوں گے۔